جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی دیکھیے، آپ رات کو ایک رکعت کے اندر اللہ کا پورا قرآن تلاوت فرمایا جایا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کی کتنی حسین زندگیاں تھیں، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا قرب قیامت فتنے اس طرح برسیں گے جس طرح آسمان سے بارش برستی ہے۔ وہ ایک ساتھی پچھلے دنوں کہنے لگا حافظ قرآن کے بارے میں کوئی حدیث نہیں آئی، جو حافظ قرآن اپنے بچوں کو بناتے ہیں انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یجیء صاحب القرآن، یہ حدیث بھی صحیح حدیث ہے، اور ترمذی شریف کے اندر البانی نے اسے حسن کہا۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یجیء صاحب القرآن یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن حافظ قرآن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، فیقول القرآن، تو قرآن اس وقت کہے گا یا رب حلہ، اللہ اس پر اپنی رحمت فرما، اس پر اپنا کرم فرما، تو سرکار فرماتے ہیں فیلبس تاج الکرامہ، اس وقت حافظ قرآن کو اللہ عزت کا تاج پہنائے گا۔ ثم یقول یا رب زدہ، اللہ کا قرآن کہے گا الہی اس نے مجھے بہت شوق سے بڑا زیادہ پڑھا تھا، اس کو اور عزت عطا فرما۔ سرکار فرماتے ہیں رب اپنی رحمت کا جبہ حافظ قرآن کو پہنائے گا۔ فرماتے ہیں ثم یقول یا رب ارض عنہ، پھر قرآن کہے گا اللہ یہ مجھے پڑھنے والا تھا تو اس سے راضی ہو جا۔ فرمایا فیرض عنہ، اللہ حافظ قرآن سے راضی ہو جائے گا۔ فیقال لہ اقرأ ورقہ، اور پھر حافظ قرآن کو کہا جائے گا اللہ کا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا، جہاں پہ قرآن ختم ہوگا جتنی جنت طے کر جائے گا اللہ ساری جنت تجھے عطا فرما دے گا۔ جناب سہل بن معاذ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یہ ابو داؤد اور امام حاکم کی روایت اور صحیح الاسناد روایت ہے۔ امام حاکم فرماتے ہیں یہ صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے من قرأ القرآن وعمل بہ، جو بندہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن یاد کرتا ہے، قرآن کا حافظ بنتا ہے اور قرآن کے حلال و حرام کو جان کے قرآن میں عمل بھی کرتا ہے، فرمایا البس والدہ تاج یوم القیامہ، فرمایا اللہ قیامت والے دن حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پہ نور کا تاج سجائے گا، جس کا ایک بچہ حافظ قرآن بنے گا، فرمایا ماں باپ کے سر پہ نور کا تاج سجایا جائے گا۔ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، فرمایا دنیا میں جو سورج ہے نا، فرمایا اس تاج کی روشنی اس سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ اور مسلمانوں ایک بات یاد رکھیے گا، آج ہر بندہ قرآن پڑھتا ہے، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں جی آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ فلاں بھی قرآن پڑھتا ہے، فلاں بھی قرآن پڑھتا ہے، سارے قرآن پڑھتے ہیں، وہ قرآن کا یہ مطلب بتاتا ہے، آپ وہ بتاتے ہیں، قرآن سارے پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا قرآن سارے پڑھا کریں گے، اور حضور نے یہ بھی فرمایا ہر قرآن پڑھنے والے کے پیچھے نہ جانا۔ اب حدیث مبارکہ سننا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، جناب ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں، حضور فرماتے مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن مثل الاترجہ، فرمایا میرا وہ مؤمن غلام جو اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، مومن جس کا سینہ مدینہ بنا ہو، جو کملی والے مصطفیٰ سے سچی محبت کرنے والا ہو، اور یاد رکھنا ہر نماز پڑھنے والا روزہ رکھنے والا مومن نہیں ہوتا، مصطفیٰ سے سچی محبت کرنے والا مومن ہوتا ہے، اور جو سچی محبت کرتا ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے، محبت اولین درجہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو مومن اللہ کا قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال چکوترے کی طرح ہے، جسے ہم گریپ فروٹ کہتے ہیں۔ رحمت کائنات فرماتے ہیں اس کی مثال اتنی خوبصورت ہے، ریحھا طیب وطعمھا طیب، اس کی خوشبو بھی میٹھی ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں اس کا ذائقہ بھی میٹھا ہوتا ہے۔ میرا مومن غلام جو قرآن پڑھے رب اس کو نور عطا فرماتا ہے، اس کے لہجے میں بھی نور ہوتا ہے، اس کے دل میں بھی نور ہوتا ہے۔ اب ایک طرف ہدایت یافتہ قرآن پڑھے جو میرے نبی فرماتے ہیں وہ چکوترے کی طرح ہے، اور دوسری طرف فرمایا وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، جو منافق اللہ کا قرآن پڑھے، سرکار فرماتے ہیں اس کی مثال پھول کی طرح ہے، پھول دیکھنے میں بڑا پیارا لگتا ہے، خوشبو بڑی پیاری ہوتی ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں وَطَعْمُهَا مُرٌّ، اس کا ذائقہ بڑا کڑوا ہوتا ہے۔ منافق دیکھنے میں بڑا پیارا لگے گا، قرآن سننے میں بڑا میٹھا لگے گا، لیکن اس کے دل میں قرآن کا نور نہیں آئے گا۔ قرآن سارے پڑھتے ہیں، ہمارے بزرگ علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے ایک ہندو ملا اور کہنے لگا مولانا دھیان سے مجھے آپ کے قرآن کے 5 پارے زبانی یاد ہیں، تو میں نے فرمایا یہ تو میرے قرآن کا نور تھا،
جو کافر کے سینے میں بھی آ گیا، اپنے وید کا 2 صفحے پڑھ کے سنا، تیری اوقات کا پتہ چل جائے گا۔ یہ اللہ کے قرآن کا نور ہے، قرآن سینے میں آ جاتا ہے، لیکن ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت یافتہ نہیں ہوتا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے جو اللہ کا قرآن پڑھائے، ہدایت رب اسے عطا فرماتا ہے۔ صاحبو، قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں جس کے اندر اللہ کے نبی کی بےادبی ہو، مصطفیٰ کے صحابہ کی بےادبی ہو، مصطفیٰ کے گھرانے کی بےادبی ہو، بلکہ قرآن پڑھیں۔ میرے نبی عالم ارواح میں تھے، ذکر اللہ کے قرآن میں۔ میرے نبی دنیا میں آئے، ذکر اللہ کے قرآن میں۔ نبی مکہ میں رہے، ذکر اللہ کے قرآن میں۔ نبی نے ہجرت فرمائی، ذکر اللہ کے قرآن میں۔ نبی غار میں ٹھہرے، ذکر اللہ کے قرآن میں۔ نبی غلاموں میں بیٹھے، ذکر اللہ کے قرآن میں۔ نبی معراج پہ گئے، ذکر اللہ کے قرآن میں۔ نبی نے رب کو دیکھا، ذکر اللہ کے قرآن میں۔ نبی مدینہ آئے، ذکر اللہ کے قرآن میں۔ نبی جنگوں میں گئے، ذکر اللہ کے قرآن میں۔ قرآن کہتا ہے مصطفیٰ کے میلاد کا ذکر بھی قرآن میں، محمد عربی کی معراج کا ذکر بھی قرآن میں آیا۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی زندگی کے ہر لمحے کا ذکر اپنے قرآن میں فرمایا۔